السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ نئے آنے والے ناظرین اور سامعین میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی نوٹیفیکیشن معلومات ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ رمضان کے روزوں کو تحفظ دینے اور ان کو مقبول و منظور کرانے کے سلسلے میں جہاں زبان کا روزہ، زبان کو کنٹرول میں رکھنے کا معاملہ اشد ضروری ہے، اسی طرح آنکھ کا بھی روزہ ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کو غلط استعمال نہ کریں، ناجائز میں استعمال نہ کریں اور محرمات میں استعمال نہ کریں، اللہ کی ناراضگی اور رسول کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں اور جائز امور میں استعمال کریں۔ آنکھوں کا بھی روزہ ہے اور کانوں کا بھی روزہ ہے۔ ہم کانوں سے بری بات نہ سنیں، بری بات سننے کی کوشش نہ کریں۔ کسی کے بارے میں کوئی اگر غلط بات کہہ رہا ہو تو اس مجلس سے دور ہونا چاہیے اور اس میں انٹرسٹ نہیں لینا چاہیے، دلچسپی نہیں لینا چاہیے سننے کے لیے اور تجسس کرنے کے لیے اس میں اپنے کانوں کو مصروف نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ کان بھی گناہگار ہو جائیں گے کیونکہ کان بھی ہمارے ہیں، آنکھیں بھی ہماری ہیں، تو ہم ان اعضاء کے ذریعے گناہ کما رہے ہوں گے، ان اعضاء کو ہم غلط کاموں میں لگا رہے ہوں گے، لہٰذا ان کو بھی محفوظ رکھ کر ہم اپنے روزوں کو قبول و منظور کرانے کی کوشش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمارے روزے قبول و منظور ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارے روزے قبول و منظور ہو کر ہم اللہ کے پرہیزگار متقین بندوں میں شامل ہو کر دنیا اور آخرت ہماری بہتر ہو جائے اور اخروی کامیابی جو اصل کامیابی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اللہ کا فرمان ہے جس مسلمان کو دوزخ سے یکسر بچا لیا جائے اور جنت میں داخلہ اسے دے دیا جائے تو یہی کامیابی ہے۔ اور گناہ کر کے، گناہوں میں لت پت ہو کر، گناہوں میں اپنے آپ کو داغ کر، گناہوں کے دبے اپنے اوپر لگوا کر ہم شفاعت کے ذریعے بھی اگر جنت میں چلے جائیں گے تو پروموٹ مسلمان کہلائیں گے، گھسے پیٹے مسلمان کہلائیں گے۔ اس میں کوئی مزیداری نہیں۔ جس طرح دنیا کے امتحانات میں پروموٹ جو پاس ہوتے ہیں ان کا کوئی وقار نہیں، ان کا کوئی احترام نہیں، ان کی کوئی عزت نہیں اور ہمیشہ ایک داغ دبا اپنے چہرے پر، اپنی پیشانی پر، اپنے بدن پر، اپنی ذات پر، اپنی شخصیت پر ایک داغ وہ اٹھاتے پھرتے رہتے ہیں اور اپنی اس کمی، کوتاہی، کمزوری پر سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں، سر اٹھا کے نہیں چل سکتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے، نافرمانیوں میں اپنے آپ کو منجے رکھ کر اور گوندے رکھ کر اور مصروف رکھ کر ہم آخرت میں چلے جائیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اور کلمہ پڑھنا ہی کافی نہیں، عمل کلمہ پڑھنے کے بعد ضروری ہے۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ جنت عطا کرے گا، جنت کے مہمان اللہ ٹھہرائے گا اور ان کی تکریم، ان کی تعظیم اور ان کی عزت افزائی خوب ہوگی۔ اور اگر ہم نافرمانی کریں گے تو ادھر تپتی ہوئی آگ، سلگتی ہوئی آگ، شعلوں والی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ اور سخت جلانے والی آگ دوزخ کی شکل میں، دوزخ کے طبقات کی شکل میں تیار کر رکھی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ جنت
انعام کی صورت میں اللہ نے بنا رکھی ہے، دوزخ سزا کی صورت میں اللہ نے بنا رکھی ہے۔ یہ دونوں پہلو، یہ دونوں چیزیں حقائق ہیں جن کو مد نظر رکھ کر ہمیں کامیابی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اطاعت اور فرمان برداری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور اپنے دین پر صحیح معنوں میں چلنے والے ہمیں بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ